آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں گا، بھاگ یہ گئے تھے. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسی ہاتھ کو، جس ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ کھا، اور رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. کس کے ہاتھ پر؟ اللہ کے ہاتھ پر. اب مجھے بتائیں، جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے، اس ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا. حضور کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ ہے، اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اس کے بعد اگر کوئی عثمان کی توہین کرے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کا جو انکار کرے، جس بیعت کو رب العالمین نے قرآن مجید میں شامل فرمایا، جس بیعت کا اعلان قرآن نے کیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس بیعت کا انکار کرے تو اس نے قرآن کے نص کا انکار کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا ہے. تو جو قرآن کی نص کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اسلام کے اندر رہ سکتا نہیں ہے. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ صحابہ وہ ہیں، اور بالخصوص انہی صحابہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے.